السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ وقال تعالی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے شکر گزاری کا فائدہ اور ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو پہلی آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اگر تم خدا کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو خدا یعنی اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے، اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آؤ گے، اللہ کی اطاعت سچے دل سے کرو گے، صحیح طریقے سے کرو گے، تو اللہ رب العالمین تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ یعنی اللہ عذاب نہیں دے گا، اور اللہ تو قدر شناس اور دانا، یعنی اللہ رب العالمین جو اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے ہیں، ان کی بڑی عزت، ان کی بڑی تکریم کرتا ہے اور ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا، خبردار کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے، اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ فرماتا میں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوئی کہ یقیناً شکر گزاری کا بہت بڑا فائدہ۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اکثر شکوے شکایتیں کرتے رہتے، ناشکری کے الفاظ نکالتے رہتے، کہاں اللہ رب العالمین ہم کو بہت تنگی میں رکھا ہے، بہت کم دیا ہے، بہت مشکلات سے زندگی گزر رہی ہے، بہت پریشانیوں سے ہم جو ہے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اس طریقے سے اکثر و بیشتر لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ناشکری ہے۔ اسی لیے انسان شکر گزار کب بنتا ہے، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین طریقہ بتایا کہ اگر تم اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے، جو تمہارے سے مال و دولت میں کمتر ہے، جو تمہارے سے بھی زیادہ پریشان ہے، تو تم ناشکری نہیں کرو گے۔ لا تنظروا الی من ہوا فوقکم، جو تمہارے سے اوپر ہے، زیادہ بہتر طریقے سے ہے، اس کو مت دیکھو، بلکہ تم انظروا الی من ہوا اسفل منکم، جو تمہارے سے کمتر ہے اس کو دیکھو۔ اس طریقے سے، ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہم ناشکری سے بچ سکیں گے۔ تو جب ہم ناشکری نہیں کریں گے، اور ناشکری نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم منمانی زندگی گزارتے جائیں اور صرف زبان سے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہہ دیں، کافی نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو انسان بنایا،
اور انسان ہونے کی وجہ سے ہم پر بے شمار انعام و اکرام کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ رب العالمین کی تم نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو نہیں گن سکتے۔ اللہ نے اتنا بے شمار انعام کیا انسان ہونے کی لحاظ سے انسانوں پر۔ انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو بہت عزت والا، تکریم والا بنایا اور بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ تو انسان ہونے کے لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین نے ہم پر انعام کیا، اور اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے جسم کے اندر بہترین چیزیں رکھی ہیں کہ جس کو ہم اگر خراب ہو جائے، مثلا دل خراب ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے، تو یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو ہم لاکھوں کروڑوں روپے دے کے بھی خرید نہیں سکتے۔ یا اسی طریقے سے آنکھ ہے، کان ہے، انسان کے جسم کے اندر جو جو چیزیں ہیں سب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا تحفہ، بہت بڑا انعام ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ خود تمہارے نفس کے اندر غور کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں کہ اللہ نے تم کو اتنا بہترین بنایا ہے؟ تو جب اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنا بہتر بنایا تو ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر بجا لانے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کو خالق، اللہ ہی کو رازق مانتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت کریں، یہ ہے شکر گزاری کا مطلب۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکر صرف زبان سے ادا کرتے رہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن عبادت اللہ کی نہ کریں، یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ہم جو ہے بڑا سمجھ کر کے اس کی بھی عبادت کریں، تو یہ شرک ہو جائے گا اور یہ سب سے بڑی ناشکری۔ تو اللہ کی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، یہ اللہ کی شکر گزاری۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں، انواع اقسام کی چیزیں دی ہیں، ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اچھی بات ہے، ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی فنکشن، کوئی شادی کا موقع، کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے وقت لوگ اتنا فضول خرچی کرتے ہیں، نہ جانے کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف دیکھا جائے تو نہ جانے کتنے غریب مجبور قسم کے لوگ بھوکوں سے تڑپتے رہتے ہیں، بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے مال دولت کے نشے میں چور ہو کر کے انواع اقسام کے کھانے پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور بے جا اسراف کرتے ہوئے نہ جانے کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے ہم کو زیادہ دیا ہے تو اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم اس مال کو ہم اللہ کے بندوں تک، غریبوں مسکینوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچائیں، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ تو اس طریقے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنیں، ناشکرے نہ بنیں۔ ناشکری یہ ایک قسم کی نافرمانی ہے۔ اسی لیے جو ہے خواتین، عورتوں کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس لیے کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کا حق بھی ادا کرنے میں بہت پیچھے رہتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہروں کا حق ادا کرنے میں بہت پیچھے رہتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں کہ اگر شوہر زندگی بھر اچھا کھلائے پلائے اچھے سے رکھے، لیکن کبھی زندگی میں ایک بار تکلیف آ گئی تو ناشکری کے الفاظ ادا کرتے ہوئے کہیں گی کہ ہم نے زندگی میں کبھی جو ہے تمہارے ساتھ تمہاری طرف سے کوئی اچھائی دیکھی نہیں۔ تو ناشکری یہ بہت نقصان دہ چیز ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی بھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین جیسا کہ ارشاد فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ تم کو دنیا میں بھی زیادہ دے گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب ہے۔ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ نقصان ہے ناشکری کا، لہٰذا ناشکری سے بچتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بننا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ ہے شکر گزاری۔ اور اسی طریقے سے ہر قسم کی فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سچا پکا شکر گزار فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ناشکری سے بچنے کی، ناشکری کے کلمات سے، ناشکری کے الفاظ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔